صوفیہ نے جس طرح اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کیا، اس میں ایک روایت اس کی اصل وہ بھی ہے جو پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کی گئی تھی کہ وہ ایک طرح کا رقص انہوں نے کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے بات کی، اور مسئلہ یہ پیش آیا مختلف روایات کے مطابق کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی پہ بات شروع ہوئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی پہ بات شروع ہوئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تھی، اور ان کی بیٹی چھوٹی سی بچی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتی تھی اور انہیں کہتی تھی امی امی، میرے چچا اور میرے چچا، کیونکہ حمزہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور ادھر عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، تو اس بچی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا کی بیٹی ہی کا بنتا تھا، تو وہ امی امی بار بار کہتی تھی۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ کیا ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس بچی کو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اس بچی کو سنبھالیں، یہ دیکھیں میرے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہے۔ اس بات پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھائی جعفر آئے، اور جعفر نے کہا کہ علی، میں آپ کا بھائی ہوں، جس طرح یہ خاتون، یہ صاحبزادی، یہ چھوٹی بچی آپ کے چچا کی بیٹی ہے تو میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، ہم دونوں ابو طالب کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں حقیقی۔ اور اتنے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ آ گئے، اور زید رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بچی میری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھائی قرار دیا تھا، لہٰذا یہ چیز کر دینی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ روایت ہم نے مسند احمد سے سنائی تھی، یہ روایت طبقات ابن سعد کی ہے، اور طبقات میں آتا ہے جعفر ابن محمد یہ بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی وہ بچی تھیں، اور وہ مردوں کے ساتھ طواف کر رہی تھیں، چھوٹی بچی گھوم رہی تھی بیت اللہ میں، فَأَلْقَاهَا إِلَىٰ فاطمہ، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس بچی کو اٹھایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو سواری تھی اس پہ رکھ دیا، اور انہوں نے کہا اسے پکڑو، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ تو فاختصم فیہا علی و جعفر و زید بن حارثہ، تو اس بھی اختلاف شروع ہوا سیدنا علی کا اور دوسرے حضرت جعفر، جیسے کہ بھی واضح کیا ہے، اور تیسرے زید بن حارثہ نے حتی ارتفعت اصواتہم، یہاں تک کہ ان لوگوں کی بحث اتنی زیادہ ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور آپ اٹھ بیٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ ہلموا اقض بینکم فیہا وفی غیرہا، آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاتا ہوں فیصلہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ کس کے گھر پلے گی، اور اس کا اصل حقیقی وارث کون ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا مقدمہ پیش کیا، اور ان کا اللہ کے رسول آپ جانتے ہی ہیں کہ میں ابو طالب کا بیٹا اور یہ حمزہ کی بیٹی، تو یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، وَأَنَا أَخْرَجْتُهَا، اور میں نے اس سے طواف کے دوران یہ بچی تھی اس کو اٹھایا ہے، وَأَنَا أَحَقُّ بِهَا، اور جب میں نے اسے مشرکین مکہ سے بھی بچایا ہے اور میری رشتہ داری بھی ہے، تو سب سے زیادہ میرا حق بیٹی پہ بنتا ہے کہ میں اسے پالوں گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے، تو جعفر نے بات کی، ان کا ابنت عمی، اللہ کے رسول جیسے علی کہتے ہیں ویسے میں بھی کہتا ہوں، حمزہ ہم دونوں کے چچا، جیسے اس کے لیے وہ رشتہ ہے علی کے لیے میرے لیے بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خالتھا عندی، اس بچی کی ماں
اور میری بیوی، یہ دونوں حقیقی بہنیں ہیں۔ تو اس بچی کے لیے ایک رشتہ تو چچا زاد حمزہ کی بیٹی ہونے کے ناطے سے بنا، اور دوسرا ناطہ میرا جڑتا ہے کہ میری بیوی اس کی خالہ ہے رضی اللہ عنہ۔ وقال زید بولے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابنت اخی، یہ تو میری بھتیجی ہے، کیونکہ آپ نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھائی قرار دیا تھا۔ فقال فی کل واحد قولا رضیہ، ہر ایک نے جو بات کہی وہ اپنی جگہ پہ درست تھی۔ فقضا بہا جعفر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علی تم ایسے اچھے ہو، اور فلاں ایسا اچھا، اور فلاں ایسا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ دوسری روایت آگے آ رہی ہے جہاں پہ اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا فیصلہ فرماتے ہوئے کہ جعفر ابو طالب کے بیٹے اشباہ خلقک خلقی و اشباہ خلقک خلقی، جعفر آپ کا جسم، آپ کا بدن، آپ کی ہیئت سب سے زیادہ مجھ سے ملتی جلتی، جیسے میرے اعضاء ہیں ویسے تمہارے بھی ہیں، تم میرے مشابہ ہو، اور تمہارے اخلاقیات اتنے ہی عمدہ ہیں جیسے میرے ہیں۔ فأنت منی، جعفر آپ میرے ہیں، ومن شجرتی، اور میرا جو فیملی ٹری چلا آتا ہے، میرا جو نسب نام ہے اس میں آپ شریک ہیں جعفر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھی تسلی دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی تسلی دی، اور اسی روایت میں آگے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تعریف فرمائی، اور پھر فرمایا کہ دیکھو جہاں اس کی خالہ ہے یہ وہاں جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقضا بحال جعفر، آپ نے فرمایا جعفر اسے لے جائیے، اس بچی کی پرورش کیجئے، کیونکہ خالہ بمنزلہ ماں کے، اور باقی جو دونوں دعوے دار ہیں ان میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اٹھے، فحجلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دار علیہ، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے ایک ہاتھ بلند کیا اور ایک پاؤں پہ انہوں نے رقص کیا، اعظاما منہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے فیصلے میں خوشی کے اظہار پہ انہوں نے ایک ہاتھ بلند کیا اور ایک پاؤں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر یہ کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شیء رأیت الحبشہ، اللہ کے رسول میں نے خوشی کے اظہار کا یہ طریقہ حبشہ سے سیکھا ہے، یصنعونہ بملوکہم، وہ اپنے بادشاہ کی عزت کرتے ہیں، اور جب کوئی بڑا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے بادشاہ کے گرد اس طرح چکر لگاتے ہیں اور ایک ہاتھ بلند کر کے ایک پاؤں پہ رقص کرتے ہیں۔ خالتہا اسماء بنت امیس، اس بچی کی جو خالہ ہیں وہ اسماء ہیں جو امیس کی بیٹی ہیں۔ اسماء بنت امیس جو تھی یہ جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، اور والدہ جو تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی وہ تھیں سلمہ بنت امیس، تو سلمہ وہ تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے گھر، اور اسماء بنت امیس یہ تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فیصلہ فرمایا تھا کیونکہ یہ دونوں آپس میں حقیقی بہنیں تھیں، تو جعفر کے گھر اسماء بنت امیس تھی اور حمزہ کے گھر وہاں پہ سلمہ بنت امیس تھی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ سارے کے سارے پاکیزہ لوگ تھے۔ اسماء بنت امیس بہت مشہور شخصیت ہیں اسلام کی تاریخ میں۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ جعفر کی اہلیہ تھیں، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا دوسرا نکاح ہو گیا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب انتقال ہو گیا تھا تو پھر ان کا تیسرا نکاح ہوا تھا اپنے سابقہ دیور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا تھا
کہ میں چاہتی ہوں کہ اب کوئی شادی نہ ہو اور قیامت میں آپ کے ساتھ رہوں جنت میں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو آپ کے لیے رشتے کا پیغام معاویہ بھیجیں گے، میرے بعد پھر شادی نہ کرنا تو تم میرے ہی ساتھ رہو. یہ وہ اسماء بنت امیس، اور یہ 9 بہنیں تھیں. اسماء بنت امیس، یہ سلمہ بنت امیس، یہ سب کی سب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس رشتے میں شریک ہو جاتی. یہ سب کے سب ایک خاندان کے تھے. تو اس لیے جو لوگ حدیث کو اس طرح پرکھنا چاہتے ہیں جیسے تاریخ کی کتابیں ہیں، تو وہ تاریخ میں اتنی شدت نہیں ہوا کرتی جتنی علم حدیث میں ہوتی ہے. تو کیا ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تاریخ کو اسی معیار پر پرکھیں جس معیار پر محدثین حدیث پر رکھتے ہیں؟ تو حدیث سے محرومی تو ہوگی سو ہوگی، تاریخ سے بھی محرومی ہو جائے گی. اس سلسلے میں ایک جواب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت پہ جو اعتراضات کیے گئے تھے، ان اعتراضات کے جوابات میں مولانا نے مختلف لوگوں کو مختلف خطوط لکھے تھے. وہ بعض جگہ پر الگ سے چھپ گئے ہیں اور بعض نسخے خلافت و ملوکیت کے ایسے ہیں کہ اس کے آخر پہ چھپ گئے ہیں. اس میں آپ کو نسبتاً زیادہ صراحت مل جائے گی. ہم اس قدر تفصیل میں مزید نہیں جا سکتے. اس لیے صاحب مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت میں بڑے بڑے لوگ ان کی صحبت میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ رہے.